مجيد ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون صدق اللہ العظیم۔ جس سے جگر و لالم میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان، ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان، کردار میں گفتار میں اللہ کی برہان۔ ان الفاظ کے، علامہ اقبال کے ان الفاظ کے عین مصداق ہم نے شہید محمد اشرف صحرائی صاحب کو پایا۔ مجھے ان کے گھر سے ایک خاص تعلق رہا ہے۔ میں ان کے بڑے بھائی قمر صاحب کے ساتھ اسلامیہ ماڈل سکول لال پورہ میں کام کر رہا تھا بطور استاد، اور ان کے گھر آنا جانا ہوا کرتا تھا۔ صحرائی صاحب کے ساتھ بطور امیر ضلع وہ ہمارے کپوارہ میں تھے، تو کپوارہ کے دفتر میں ان کے ساتھ آنا جانا لگا رہتا تھا۔ میں ان کی 87 کی لاسٹ الیکشن کیمپین میں الیکشن کیمپینر تھا۔ میں اور ہمارے الماس خان صاحب بہت کچھ سیکھا ہے ان سے۔ بڑی علمی شخصیت تھی، مگر ان کا کردار اور ان کا عمل علم سے کہیں آگے کی باتیں ہیں۔ ان کا کردار ایسا روشن تھا کہ جو پہلی دفعہ ان کے ساتھ ملتا تھا تو متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا تھا۔ ایک دفعہ مجھے انہوں نے یہ کہا کہ بہت سارے کارکن ہیں، تو اس کپوارہ کے مرکزی مقام پر آپ ایسا کیا کر سکتے ہیں جو باقی کارکنوں کی نسبت کوئی ممتاز کام ہو؟ میں نے کہا فرمائیے کیا کرنا چاہیے؟ کہا کہ کپوارہ کے اس مرکزی مقام پر نوجوان تحریک آزادی کے ساتھ بہت کم ہیں، تو ان کو کیسے تحریک میں لایا جائے۔ میں نے کپوارہ کے مقام پر بہت سارے اپنے ہم عصر لوگوں کو اکٹھے کیا، نوجوانوں کو اکٹھے کیا، اور ہم نے شابان بیکری اقبال، علامہ اقبال روڈ جو وہاں اقبال روڈ کہلاتی ہے، اس کے اوپر ایک فلیٹ کرائے پر لیا، اور ہم نے وہاں IIR اسلامک انسٹیٹیوٹ آف اسلامک ریسرچ کا سینٹر قائم کیا۔ صحرائی صاحب وہاں تشریف لاتے تھے اور ہمیں بتایا کرتے تھے کہ علم کی کیا فضیلت ہے۔ اگر ہم ان پڑھ ہی رہیں، دین سے دور ہی رہیں، اور ہمیں دین کی کوئی خبر نہ ہو، تو پھر ہم اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ ہم دین کے داعی ہیں۔ اللہ کا فضل ہے، ان کے ساتھ رہنے کے کئی مواقع ملے، سبھی صاحب گواہ ہیں، ہم ان کے ساتھ کئی برس جیل بھی رہے ہیں، اور ان کی اس رفاقت نے ایک سبق یہ دیا کہ استقامت بنیادی جز ہے تحریک کی کامیابی کے لیے، اور اللہ کے فضل سے آج تک جو ان کے میری طرح شاگرد رہے ہیں وہ استقامت کے معاملے میں ثابت قدم رہے۔ اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ وہ بڑے ادیب تھے۔ ایک دفعہ کچھ گفتگو ہو رہی تھی تو میں نے عرض کیا کہ صحرائی صاحب آپ نے تو بڑی دقیق باتیں فرمائی، ان کی وضاحت ضروری ہے۔ تو مجھے کشمیری میں کہتے ہیں اس میں ایسی کیا دقاقت ہے؟ تو یعنی وہ ایسے الفاظ بتایا کرتے تھے کہ جو اگرچہ اردو ڈکشنری میں ہم نے پڑھے نہیں، مگر وہ اردو ڈکشنری میں اضافہ ضرور ہوتے تھے۔
آپ اندازہ لگائیے، آپ میں سے بھی شاید کسی نے یہ لفظ دقاقت کا سنا ہی ہو۔ تو صحرائی صاحب، ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم 50,000 مہاجرین ہیں یہاں، مہاجرین و انصار مجاہدین لے کر، کم و بیش ہر ایک فرد کے 4-5 نفوس پر مشتمل مقبوضہ کشمیر میں لوگ تو ہوں گے ہی۔ مثلا میرے رشتہ دار ہیں، امیجیٹ رشتہ دار میرے بھائی 5-6 لوگ تو وہ ہیں۔ اسی طرح ہر بندے کے ساتھ رابطے میں ایسے لوگ ہوں گے جو ان کے خاندان کے اپنے لوگ ہیں۔ اس تحریک آزادی کشمیر کو آگے لے جانے کے لیے اگر ہم انہی لوگوں کے ساتھ رابطے میں رہیں جو ہمارے عزیز ہیں، اقارب ہیں، رشتہ دار ہیں، تو ہماری تعداد کوئی 2.5-3 لاکھ سے کم نہیں بنتی۔ جس تحریک میں اب بھی 2.5-3 لاکھ لوگ موجود ہوں، یہ ہمارا اثاثہ موجود ہو، اور اگر ہم رابطے میں نہ ہوں، ایک دوسرے کے منظم نہ ہوں، تو پھر یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ ورنہ اثاثہ قائدین کی صورت میں، صحرائی صاحب کی صورت میں، محمد مقبول بٹ کی صورت میں، اشفاق مجید وانی کی صورت میں، دیگر ہزارہا قائدین جنہوں نے اپنی جانیں آج تک نشاور کر دی ہیں، ان کے اعضاء و اقارب اور ان کے رشتہ دار ہمارے رابطے میں اگر نہ ہوں تو ہماری بدقسمتی ہے۔ جیلوں میں اگر 15,000 لوگ آج مقبوضہ کشمیر سے لے کر بھارت میں موجود ہوں، ان کے بھی اسی تناسب کے اعتبار سے رشتہ دار وہاں موجود ہیں، تو یعنی ہماری تحریک میں 7-8 لاکھ لوگ تو بنتے ہیں جو اس وقت بھی اس تحریک کے ممبران ہیں، جو اس وقت بھی اس تحریک کے ہمدرد ہیں، جو اس وقت بھی اس تحریک کے سرمایہ ہیں۔ ان کو ربط میں لانے کی ضرورت ہے، اور جب ہم انہیں منظم کرنے میں کامیاب ہوں گے، اگر ہم ان کو اپنے ربط و ضبط میں لانے میں کامیاب ہو جائیں، تو مجھے لگتا ہے کہ ہم صحرائی صاحب اور ان کے تمام ہم اثر شہداء کو صحیح معنوں میں خراج تحسین پیش کرنے میں کامیاب ہوں گے، اور اس تحریک کو انشاءاللہ المستعان آگے لے جانے میں اور نتیجہ خیز بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ۔